السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ہم یہاں اپنے گھر کی سر صفائی کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے دل کی صفائی اور اپنی روح کی غذا کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ رمضان شہر القرآن ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا انتظام کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سال بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سوچئے، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو شرمانے کی بات نہیں ہے، شروع کیجئے، انشاءاللہ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ اس بات پر خوش رہیں کہ اگر ہم ایک ایک حرف پڑھیں گے تو اس پہ بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہے، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جسے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ دوہرا اجر ہے۔ تو اس رمضان المبارک مہینہ کو ہم بہانہ بنائیں جس میں ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، وہ بھی صحیح طریقے سے۔ قرآن سیکھنے سے پہلے اپنا نیت صاف رکھیں کہ میں صرف اللہ کے لیے سیکھ رہا ہوں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اگر آپ بالکل ہی پڑھنا نہیں جانتے تو آپ نورانی قاعدہ سے شروع کر سکتے ہیں، جس میں شروع سے ہی سکھایا گیا ہے، اس میں قرآن پڑھنے کے رولز بتائے گئے ہیں۔ آج کے دور میں قرآن مجید پڑھنا سیکھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے ایپس ہیں جن کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں، یا ویڈیوز کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوبرس ہیں جو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ سرچ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں بھی ویڈیو بناؤں گا قرآن پڑھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، جس کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی عالم حافظ کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے آپ خود پڑھیں۔ سیدھے پڑھنے میں جو اثر ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے نہیں ہوگا۔ آپ کی کوتاہی، آپ کی کمی، آپ جو غلطیاں کریں گے وہ آپ کی سدھار ترنت ہو جائے گی۔ جب آپ سامنے پڑھیں گے کسی حافظ کے، کسی عالم کے، آپ کی کوتاہیوں کو جانیں گے، اس حساب سے آپ کو سدھار کریں گے۔ جہاں جہاں آپ غلطی کریں گے وہاں وہاں آپ کی سدھار ہو جائے گی، اور یہ سدھار فوراً ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھیں گے تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ عالم کے پاس سیکھتے ہیں یا حافظ کے پاس سیکھتے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، آپ کی غلطیوں کا سدھار کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کے اندر اور اچھی طرح سے قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام سیکھوں، تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ عالم حافظ سے سمپرک کریں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان کے پاس جا کر سیکھیں۔ اگر آپ جا کر سیکھتے ہیں ایک شاگرد کی طرح تو یہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جب کوئی شاگرد سیکھ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین کے ہر جاندار اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ جب آپ کسی کے پاس چل کر سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ اور جلدی سے سیکھ جائیں گے۔ اس مہینے میں اکثر لوگ قرآن سے جڑتے ہی ہیں، تو آپ اس مہینے کو وہ ذریعہ بنائیں جس کے ذریعے آپ اللہ کے کلام سے جڑ سکتے ہیں اور اللہ کا کلام کو آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ سوچئے، آپ الف لام میم 3 حروف ادا کرتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں ہو جاتی ہے۔ یہ عام دنوں میں ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں بڑھائی دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو سوچئے، اگر آپ الف لام میم 30 کی جگہ آپ کو 700 سے 2100 نیکیاں مل سکتی ہیں صرف 3 حرف ادا کرنے سے۔ تو سوچئے، اگر آپ خلوص دل کے ساتھ
इखलास के साथ अगर अल्लाह के कलाम को सीखेंगे और उसको पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी नेकियां, आपके अकाउंट में कितनी नेकियां बढ़ेंगी। जो लोग मुझे पहचानते हैं वो जानते होंगे कि मुझे भी कुरान पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि मैं नेपाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था। मुझे कुरान पढ़ने का इल्म नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब की वीडियो के जरिए और ख़ास मैंने हाफिज़ और आलिम से जाके पढ़ा हूँ, तब जाके मुझे आया है। और जब आलिम के और हाफिज़ के सामने पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मैं पढ़ने में कितनी गलतियाँ करता हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी उलमा से ही जुड़ के पढ़ें, जो सबसे बेहतर तरीका। अगर जिनके पास टाइम नहीं है या कोई उज़्र है, वह आलिम से नहीं जाकर पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए कम से कम यह ज़रिया है कि आप वीडियोज़ के ज़रिए ही सीखें, लेकिन आप कुरान पढ़ना ज़रूर सीखें। ये अल्लाह का कलाम है, इससे हमें कितनी मोहब्बत है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुरान मजीद से सिर्फ मोहब्बत ना करें, उसका हक अदा करें। मैंने जो 4 पन्ना वाला कायदा होता है, उसी से कुरान पढ़ लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर कलामुद्दीन ने उन्होंने मुझे 4 पन्ना वाला जो कायदा होता है, उसी को पढ़ाए थे। उसके बाद हाफिज़ ताहिर के पास मैं जाकर कुरान पढ़ना सीख गया था, सिर्फ 4 पन्ने वाले कायदा से पढ़ना सीखा था। लेकिन बेहतर यह है, सबसे बेहतर यह है कि आप नूरानी कायदा से सीखें, जिससे आपकी कुरान पढ़ने में बहुत सारी आसानी होगी। कुरान पढ़ना इंशाल्लाह बहुत मुश्किल नहीं है, आप जल्द ही सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इस रमज़ान के महीने में अगर आप डेली टाइम निकालते हैं 15 से 20 मिनट, तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस मश्क करके आप जल्दी सीख जाएंगे और इंशाल्लाह इस 30 दिन में इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप तैयार हैं कुरान पढ़ने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट करें। अगर कमेंट ना कर भी पाएँ तो कम से कम अपने दिल में नियत करें, इंशाल्लाह कहें कि मैं कुरान पढ़ना इंशाल्लाह सीखूँगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, शायद आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी ने भी या अगर एक शख्स ने भी कुरान पढ़ना सीख गया, तो इंशाल्लाह उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। रमज़ान मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।